آیت تطہیر کے ذریعہ دنیا کے سامنے کیا پیغام دے رہے ہیں، اور روزانہ حجرہ فاطمہ کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا اور آیت تطہیر کو دہرانا اور اللہ سے دعا کرنا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں، اے لوگوں دیکھ لو، آج میرا جو مشن ہے اسی مشن کا علمبردار میرا حسین بھی ہے، میرے حسن بھی ہیں، میری فاطمہ بھی ہیں، میرے علی بھی ہیں۔ جب جب جو موقع ہوگا ہر میدان میں یہ لوگ حق کے علمبردار، صداقت کے علمبردار، سچائی کے علمبردار، طہارت کے علمبردار اور پاکیزگی کے علمبردار ہوں گے۔ چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، چاہے وہ جہاد کربلا ہو، ہر میدان میں یہی وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کا، طہارت کا سبق دیں گے، اسلام کی طہارت کا، اسلام کی صداقت کا سبق دیں گے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اہل بیت اعظام کی مظلوم شخصیتیں ہر دور میں مظلوم شخصیتیں رہی ہیں۔ بنی امیہ کا دور بڑا ہی زہریلا دور تھا، بڑا ہی زہریلا دور تھا۔ چند افراد کو چھوڑ کر اس خاندان نے بنی ہاشم تو دشمنی کی ہے، اور اللہ کے نبی اور آپ کی آل اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس زمانے کی سیاست یہ تھی، بنی امیہ کا دور ہو چاہے بنی عباسیہ، خلافت عباسیہ کا دور ہو، ہر دور میں اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور جو آیات ان حضرات کے بارے میں تھی ان لوگوں نے انکار کیا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، یہاں تک آپ کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اہل سنت کے ائمہ لکھتے ہیں اتخذوا لعنہ علی المنابر، ان لوگوں نے یعنی ان ظالموں نے لعنت کو ممبروں پر جائز قرار دے دیا تھا۔ علی پر لعنت کرتے تھے، اہل بیت پر لعنت کرتے تھے۔ اسی زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی کی کہیں کہیں ہندوستان میں، پاکستان میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں وہی صدائے بازگشت سے سنائی دیتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ حسنین آل رسول نہیں ہیں، جیسا کہ میرے پیشرو خطیب نے یہ کہا تھا، کہا جاتا ہے، سچ ہے۔ وہ اپنے انداز میں کہہ رہے تو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ کہا گیا ہر دور میں، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں، یہ جو بول رہے ہیں یہ بولی بنی امیہ کے دور کی بولی ہے۔ اسی زمانے میں یہ بولا گیا ہے کہ اہل بیت یعنی حسن حسین خاص طریقے سے وہ کہا کرتے تھے، برملا کہتے تھے کہ یہ لوگ حسنین کریمین آل رسول نہیں ہیں، یہ ذریت رسول نہیں ہیں، کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے سینے پر سانپ کیوں لوٹتا تھا؟ میں اس کو بھی، اس حقیقت کو بھی ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ اے عاشقان اہل بیت آپ بھی سنیں، اے کنیزان فاطمہ آپ بھی سنیے، اور اپنے دل میں جگہ دیجئے، اپنی اولاد کی وہی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائیے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ کی کنیزوں، اے زینب کی چاہنے والوں، اے عائشہ اور ختیجہ کی شہدائی میری ماں بہنوں، آپ اپنی اولاد کی تربیت شروع سے ایسی کیجئے جیسی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال۔ یہ بھی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھلا دو، 3 عادتوں کا ان کو عادی بنا دو، ہیبیچول بنا دو۔ پہلی عادت کیا ان کو سکھا دو، ان کو اس کا عادی بنا دو، ایک دم ان کے دل و دماغ میں وہ چیز ڈال دو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبیکم، پہلی چیز ہے حب نبیکم، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے ان کے سینے میں بھر دو۔ اے ماں بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنا، یہ رسول پاک کی ہدایت ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بسا دو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وحب اہل بیت ہی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بسا دو۔
تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت ضرور سکھا دینا۔ قرآن کو پڑھو، یہی قرآن ہے۔ جب ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھے گا، قرآن میں آیت تطہیر بھی پڑھے گا، قرآن میں آیت مودت بھی پڑھے گا، قرآن میں آیت قربہ بھی پڑھے گا، قرآن میں غریب نوازی سے متعلق جو آیات ہے وہ بھی پڑھے گا، قرآن میں سورہ کوثر بھی پڑھے گا، قرآن میں سورۃ العصر بھی پڑھے گا، قرآن میں دیگر آیات بھی پڑھے گا۔ تو پتہ چلے گا جب اس کا ترجمہ پڑھے گا اور قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی رفعت کیا ہے، اہل بیت کی بلندی کیا ہے، حسنین کا مقام کیا ہے۔ اللہ اللہ، ان کے مقام تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ نبوت و رسالت اور پیغمبری کو اگر الگ کر دیا جائے، اس کائنات میں، اس امت میں کوئی فرد ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو حسنین کا مقابلہ کر سکے۔ حسنین جزویت مصطفیٰ کا شرف رکھتے ہیں، کسی کو یہ جزویت مصطفیٰ کا شرف حاصل نہیں ہے۔ کوئی ہو، ہم اپنے امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی، ان کی صداقت، ان کی عظمت اپنی جگہ، عمر کی عدالت اپنی جگہ، عثمان کی سخاوت اپنی جگہ، صحابہ کی بلندی اپنی جگہ، مگر یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان کو صحابیت سے بھی نوازا ہے اور اہل بیت کے شرف سے بھی نوازا ہے۔ یہ وہ شرف ہے جس شرف میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر خون مصطفیٰ ہے، خمیر مصطفیٰ ہے، جزویت مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چار امام میں ہم لوگ حنفی ہیں، مالکی بھی لوگ ہوتے ہیں، حنبلی بھی ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا افضل احدا علی بدعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بدعت رسول یعنی جگر پارے رسول حضرت فاطمہ الزہرا پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتا۔ سب کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن فاطمہ زہرا کی فضیلت سب سے اوپر ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جزویت مصطفیٰ ہے۔ یہ جزویت مصطفیٰ قرب الوجود کی منزل ہے۔ اس قرب الوجود کے منزل پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ قرب کی تین منزل ہے، آؤ ذرا معرفت کو بھی چھیڑ دیا جائے، عارفانہ بھی کلام کر لیا جائے۔ قرب کی تین منزلیں ہیں، ایک ہے قرب الفرائض، ایک ہے قرب النوافل، ایک ہے قرب الوجود۔ فرائض کے ذریعہ بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، دولت آ گئی تو حج فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس پر جب انسان ان فرائض پر عمل کرتا ہے تو قرب ملتا ہے، یعنی اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ کی قریبی ملتی ہے۔ یہ قرب الفرائض ہے۔ اب ایک قرب النوافل ہے، انسان نفل کے ذریعہ بھی قرب ربانی کے منزل پر فائز ہوتا ہے۔ بہت سارے نفل کام ہیں، نمازیں بھی کچھ نفل ہیں، تلاوت کا بھی کچھ حصہ ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں یہ نفل میں جو آتا ہے اس پر انسان جب عمل کرتا ہے اللہ اس کو قرب الہی کی منزل دیتا ہے۔ یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری جو اہم ترین منزل ہے، اس منزل کا نام کیا ہے؟ منزل قرب الوجود۔ اس منزل قرب الوجود پر جانتے ہیں کون فائز ہے؟ وہی فائز ہو سکتا ہے جس کے اندر وجود محمدی ہو، جس کے اندر جزویت محمدی ہو، اور اس کو اصطلاح کی زبان میں قرب الوجود کہا جاتا ہے۔ تمام ائمہ نے کہا ہے قرب الفرائض، قرب النوافل پر تو بہت لوگوں نے عمل کیا ہے، لاتعداد لوگوں نے عمل کیا ہے، لیکن قرب الوجود پر عمل کرنے والی ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے اور امام حسین کی ہے، اور جن کے اندر جزویت مصطفیٰ ہے وہ ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ حق کدھر ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حق کدھر ہے؟ جواب یہ ہے علی جدھر ہے۔ کوئی پھر پھر مت پڑھیے، کوئی جنگ ہو، کوئی میدان ہو، کوئی مرحلہ ہو، کوئی وقت ہو، سوال یہ ہے کہ حق کدھر ہے؟ جواب یہ ہے علی جدھر ہے۔ اور کسی کا زہرا سے کیا تقابل، کسی کا زہرا سے کیا تقابل۔ جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے، جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے۔ یہ مصطفیٰ کے جگر ہیں جناب علی، جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں۔
रसूलुल्लाह का जुज़ हैं। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जैसा कि एक रिवायत मेरी नज़र से गुजरी है मौलाना साहब, कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, इसको बज़अतुम मिन्नी भी पढ़ सकते हैं। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी वह रूही वह जिस्मी। तर्जुमा, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा जिगर पारा है, वह रूही फातिमा मेरी रूह है, वह जिस्मी फातिमा मेरा जिस्म है। ऐ उश्शाक़ानी अहले बैत, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैदान करबला में यजीद पलीद के आर्डर से, बादशाह वक्त के हुक्म से मुझे बताया जाए, जिसने हुसैन का गला काटा, जिसने हुसैन के गला काटने का आर्डर दिया, बताओ। बज़ाहिर तो ये हुसैन के गले पर छुरी चल रही है, लेकिन बदबातिन बताओ, अल्लाह के नबी ने कहा है फातिमा मेरा जिगर पारा है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरा जिस्म है। बताओ फातिमा अगर मुस्तफ़ा का जिस्म है तो फातिमा के बदन का टुकड़ा हुसैन नहीं तो और क्या है। फातिमा के जिस्म पर, फातिमा की रूह पर, फातिमा के बदन पर खंजर मैदान करबला में चला है। मैं हदीस की रोशनी में काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ, मैं हदीस की रोशनी में और अहले सुन्नत के अक़वाल में गुफ्तगू कर रहा हूँ। फातिमा मेरा जिगर टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह है और फातिमा मेरा जिस्म है। मैदान करबला में जो कुछ हुआ वो दर हकीकत फातिमा के जिस्म पाक पर छुरी चल रही थी और फातिमा के ज़रिया जाने फातिमा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर छुरी चल रही थी। एक आरिफ ने बहुत अच्छा शेर कहा है, दिल में वो बात आ गई कि ज़ाहिर में हो रही है शहादत हुसैन की, ज़ाहिर में हो रही है शहादत हुसैन की, बातिन में बह रहा है रसूल खुदा का खून, बातिन में बह रहा है रसूल खुदा का खून। आए हुसैन के आशिको, करबला की शहादत वो दर्दनाक शहादत है और अपनी इंफरादियत में वो शान रखती है कि कोई शहादत उसके मुकाबले में नज़र नहीं आती है। आप तारीख़ का बिल्कुल बेलाग आप मुताला करिए। मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, उर्दू में भी किताबें आ चुकी हैं, हिंदी में भी किताबें आ चुकी हैं, अंग्रेज़ी में भी। हुसैन पूरे संसार के लिए हैं, सिर्फ हुसैन मुसलमानों के लिए नहीं, ये तसव्वुर गलत है। मैं पैगाम देना चाहूँगा, अपने हिंदुस्तान की बिरादरी को पैगाम देना चाहूँगा, अरे हिंदुस्तान के रहने वाले सारे कौम के लोगों, मेरा हुसैन सिर्फ मेरा हुसैन नहीं है, ये हुसैन पूरे संसार का, पूरे कायनात का हुसैन है। हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपना सर कटा दिया है, इंसानियत को बचाया है, सदाकत को बचाया है, हक्कानियत को बचाया है। ए राय कलिमतुल हक का परचम अपनी शहादत के ज़रिए लहरा दिया है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये परचम लहरता रहेगा। ये है इमाम हुसैन की शहादत। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र खैर भी बीच में आ गया, तो मैंने ये बताया कि फ़ातिमा की वो शान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी वह रूही वह जिस्मी। अल्लाह ताला हमें शहज़ादी जन्नत हसनैन करीमैन अली मुर्तज़ा फ़ातिमा ज़हरा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिलों में राशिद फरमा दे। दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों की, या अल्लाह हमारे नस्ल और हमारे कौम के अजीज़ों की के दिलों में जो मोहब्बत अहले बैत है, कोई खारिजी ज़हन रखने वाला ख़तीब, आलिम, मुअर्रिख, अहले कलम उसको निकाल ना पाए। परवरदिगारा हम लोग भीख मांग रहे हैं, पंजतने पाक का सदका आता हो और पंजतने पाक की मोहब्बत से हम सबको माला माल कर। ये मोहब्बत अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत हर किसी को नहीं मिलती। मोहब्बत अहले बैत के लिए हुर जैसा पाकीज़ा ज़हन बनाना होता है। अगरचे उनको गुमराह किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर जब नूर मुजस्सम के नवासे को देखा है तो उस जिस्म पाक में
اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما لیا ہے اور آپ کے قدموں پر گر پڑا، تائب ہو گیا، توبہ کی بھیک مانگنے لگا، معافی کا خواستگار ہوا۔ وہ حر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کہہ دیا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اے میاں بنڈی کے رہنے والے لوگوں، آپ مقدر کے سکندر ہیں کہ آپ ہر سال پنجتن پاک کا جلسہ پاک مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو سلامت رکھے اور یہاں انوار و تجلیات کی بارش تا قیامت ہوتی رہے۔ ہماری بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے فاطمہ کے صدقے میں، اور ہماری خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ اہل بیت کرام ہیں، اہل بیت کی عظمت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و